السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا اینکر احمد آفتاب۔ سیاسی ٹاک ایپیسوڈ 4 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ حافظ میاں محمد نعمان صاحب ہیں جو سینئر لیگی رہنما نون لیگ کے اور ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نون لیگ کے موقف کے بارے میں، اور میاں صاحب کے پاس آج ہم حاضر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آبویسلی کافی مصروفیت ہے آپ کی، ہمیں 10 منٹ دینے کا بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کا تشریف لانے کا۔ جزاک اللہ سر۔ سر میرے اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے عوام کے سامنے ان کے لیڈر کا جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو آ جائے تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکے ہم نے کل کو کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ہم نے اقتدار میں لے کے آنا ہے۔ سر ہمیشہ گیسٹ کے انٹرو سے میں سٹارٹ لیتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا اپنا ایک بریف انٹرو دے دیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی تعلیم کہاں ہوئی اور آپ سیاست میں کس طرح ہیں۔ دیکھیں میری پیدائش تو اچھرا کی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو فیملی ہے وہ ذیلدار فیملی کہلاتی ہے، بالکل جو کہ اچھرا اور کچھ اور موضع جات کی بڑی مالک رہی ہے لاہور کی۔ بالکل یہاں ہمارا ذمہ دارہ ہوتا تھا جہاں پر گلبرگ بنا ہے۔ تو میری جو بنیادی تعلیم ہے وہ حفظ قرآن ہے، اور جامعہ فتھیہ اچھرا ذیلدار اور اچھرا جو کہ تقریباً 150 سال پرانا قدیم مدرسہ ہے ہمارا، وہاں پہ میں نے پہلے حفظ قرآن کیا، پھر میں نے وہاں پہ ادیب عربی، عالم عربی اور فاضل عربی تک کہ میری وہاں پر تعلیم ہے۔ اس کے بعد پھر میری گریجویشن جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہے۔ اچھا اس کے بعد میں پھر سوئٹزرلینڈ چلا گیا، وہاں پر میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا کس سبجیکٹ میں سر؟ ہوٹل مینجمنٹ کے اندر۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو 94 میں پھر میری واپسی ہوئی وہاں سے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد سے پھر پریکٹیکل فیلڈ کے اندر ہوں، اور مختلف جو ذمہ داریاں پی ایم ایل این کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ 95 میں نے پی ایم ایل این جوائن کر لی تھی۔ کوئی اور پارٹی کیوں نہیں سر؟ اور پارٹی جب میں دور طالب علمی کے اندر تو میں جمعیت کے اندر رہا، اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر، اور میں جمعیت کا رکن بھی رہا اور جمعیت کا میں لاہور کا معتمد بھی رہا۔ لیکن جب میں پریکٹیکل جب لائف میں آیا، جب باہر سے تعلیم حاصل کر کے اور اسٹڈی کے بعد، تو میں نے پریکٹیکل لائف میں پھر پی ایم ایل این کو جوائن کیا۔ اچھا۔ تو اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بڑا ٹھیک ڈیسیجن تھا، اور میں آج تک الحمدللہ خوش ہیں آپ اس اسی ڈیسیجن پر قائم ہوں، اور الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں بالکل۔ انشاءاللہ گڈ ہو گیا سر۔ اچھا سر، یہ سیاست میں کیوں آنا پڑا آپ کو؟ اگر آپ اپنی ہوٹل مینجمنٹ کو پرسو کرتے اور ایک جاب کرتے، بزنس کرتے، سیاست میں کیوں آئے؟ دیکھیں یہ ایک ہمارا جو بزرگوں سے ایک جو ہے وہ تعلق قومی سیاست کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ میرے دادا جو تھے وہ پارٹیشن سے پہلے تحریک خلافت میں انہوں نے حصہ لیا، تحریک ختم نبوت کے اندر ان کا بڑا ایک بہت بڑا بھرپور رول رہا۔ پری پارٹیشن جتنی بھی تحریکیں چلیں بر صغیر کے اندر ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا تھا۔ تو ان سے جو ایک ہمیں ایک علم کا ورثہ بھی ملا، وہ چونکہ خود بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ میرے والد صاحب بھی اپنے زمانے میں ایم اے عربی فرام پنجاب یونیورسٹی تھے، اور ایک ان کا جو ایک لگاؤ تھا قومی سیاست کے اندر، اور جس طرح وہ اسٹڈی کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اور وہ ہمارے تک باتیں پہنچاتے تھے۔ تو جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں گیا تو وہاں پر میں نے جب اسلامی جمعیت طلبہ سے میرا رابطہ ہوا، تو پھر ایک مسلسل ایک ورکنگ اس جمعیت کے ساتھ میری وہاں پر چلتی رہی۔ تو الٹیمیٹلی جب آپ انوالو ہو جاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پبلک کی خدمت کے ذریعے سے آپ نے اس ملک کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور آپ کو صحیح لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے، بالکل، تو اس حوالے سے پھر جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو وہ پھر الٹیمیٹ ایک ڈیسیجن میں نے کرنا تھا کہ میں نے اب پریکٹیکل لائف میں کس پولیٹیکل پارٹی کو میں نے جوائن کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اس حوالے سے میں نے پھر بڑا سوچ کر سمجھ کر آبزرویشن اور مشاہدے کی بنیاد کے اوپر پی ایم ایل این کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ سر بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیاست صرف پیسے سے ہوتی ہے، یا صرف وثوق رکھنے والے لوگ سیاست میں آتے ہیں، ینگسٹرز موسٹلی سیاست میں نہیں آتے، کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے سر؟ دیکھیں اس کے لیے اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ کے آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کے اندر کیا ہے۔ پیسہ بھی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ الیکٹورل پالیٹکس میں آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کے اندر پیسہ تو انوالو ہے، کیونکہ جب آپ نے لوگوں کا ووٹ لینا ہے تو الٹیمیٹلی لوگوں تک اپروچ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے۔ اس پہنچنے کے لیے آپ کو بڑے وسائل چاہیے، مطلب مارکیٹنگ کے لیے، مارکیٹنگ ہے آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، آپ کی رسائی ہے۔ پھر یہ ہے کہ عوام الناس کے جو بے پناہ مسائل ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر، کہ جہاں پر ایک ایک گھر کا 200 مسئلہ ہے، 200 مسئلے ایک ایک گھر کے اندر ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہیں، ماؤں بہنوں کے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسئلے ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، غربت ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فوجداری کیسز آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تھانے کچہری کے مسائل ہو جاتے ہیں دیہاتوں کے اندر بھی، اور تو الٹیمیٹلی جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان کا جو نمائندہ ہے اس کے اندر ایک تو اس کا وہ تعلیمی طور پر اس کو یعنی بہتر ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ کی سوچ اور آپ کا ایک نظریہ کہ آپ الٹیمیٹلی سیاست سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔
کہ آپ نے اس سیاست کے ذریعے سے ملک کے اندر کیا تبدیلی کرنی ہے, آپ نے معاشرے کے اندر کیا تبدیلی کرنی ہے, آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت کی بنیاد پر یہاں پر کیا ایسا ویلیو ایڈیشن معاشرے میں ہوگا کہ جس سے معاشرہ سنوارنے میں مدد ملے گی اور ملک جو ہے وہ ترقی کی منزل کی جانب گامزن ہوگا. بہت تو اچھا یہ جواب اصل میں ایک بنیادی ایک پیچھے موٹیو ہے. آپ ینگسٹرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں سیاست میں آئیں؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹر جو ہیں وہ ہمارا ٹیلنٹ ہے, اور ٹیلنٹ کو انگیج کرنا, ٹیلنٹ کو انکریج کرنا میں بلکہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بعض دفعہ ٹیلنٹ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, اور میں اس کا ذاتی طور پر شدید مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے حلقے کے اندر کوئی ایسے نوجوان ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب الرائے ہیں, ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو انکریج کروں, ان کو میں فلوٹ کروں, ان کو میں پارٹی کے اپر لیول پر لے کر آؤں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں رجال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ نہ ہو, اور نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ پارٹیوں کے اندر بھی آنا چاہیے اور ہماری قومی سیاست کے اندر بھی آنا چاہیے. اسی سے تبدیلی آئے گی. بالکل, کیونکہ ہم سر دیکھتے ہیں ذرا موروثی سیاست کا بڑا رجحان ہے ہمارے ملک میں, تو جو ٹیلنٹڈ بندہ اس کو ذرا موقع کم ہی مل رہا ہوتا ہے آگے, اور ایک جو وہ باپ کا بیٹا یا باپ کی بیٹی وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلتے آ رہے ہوتے ہیں آگے. دیکھیں یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. آپ اگر امریکہ کی پالیٹکس دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ فیملیز کی پالیٹکس ہے. صحیح, حالانکہ یو ایس جو ہے موسٹ ڈیولپڈ کنٹری ان دا ورلڈ, لینڈ آف اپرچونٹیز ہے. آپ ابھی بلکہ آپ یو کے کی پالیٹکس میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر بھی آپ کو 70-80% ایسے ہی لوگ پارٹیز میں ملیں گے کہ جن کے آباء و اجداد سے ایک, کیونکہ اصل میں دیکھیں یہ ایک ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے, یہ ان نیچرل نہیں ہے. صحیح, جیسے حکمران طبقہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی اولادیں اس لیے زیادہ اپنا ان کو پرومیننٹ ہوتی ہیں کہ ان کی ٹریننگ اور تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایک حکمران فیملی میں ہی وہ ٹریننگ کا رواج شروع سے ہوتا ہے. اچھا, اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی الٹیمیٹلی یہ ایک ٹرینڈ ہے, بلا شبہ ہے کہ والد کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہوتا ہے, اس لیے اس کو معروضی حالات اس کی فیور کے زیادہ ملے ہوتے ہیں. ایک لائر کا ایک بہت بڑا چیمبر ہے ایک لاء کا, تو آپ دیکھیں کہ ان کے سارے بچے جو ہیں کہ لائر بنتے ہیں, اس لیے کہ وہ نیچرل اسٹرینتھ ہے ان کی. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں, اسی طرح, ہاں جی, اس طرح ڈاکٹرز ہیں تو ان کی اولاد ڈاکٹر بنے گی. اسی طرح کاروباری طبقہ ہے تو وہ ڈاکٹر یا انجینئر بننا کم پسند کرتا ہے, بلکہ وہ کاروبار میں آنا زیادہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ, لیکن نئے ٹیلنٹ کے حوالے سے اس کو ابھارنا, یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں پرفارمنس کی بنیاد پر بچے آگے آئیں. تو سر نون لیگ کا کیا موقف ہے یوتھ کو لے کے, کیا کرنے جا رہی ہے ہمارے لیے آگے؟ نہیں, یہ تو یوتھ تو ہماری دیکھیں بنیاد ہے, 50% سے زیادہ یوتھ ہے پاکستان. یہی یوتھ ہے کہ جنہوں نے آگے اس ملک کو ٹرانسفارم کرنا ہے, اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں, اور اس ملک کو ایک وقار اور عزت دلانے میں یوتھ کا ایک رول کیونکہ سر آپ کو پتہ ہے ہونا چاہیے. ہماری یوتھ کافی دیر سے تبدیلی کے پیچھے لگی ہوئی ہے, لیکن وہ حقیقی تبدیلی مل نہیں رہی ہے ہمیں. دیکھیں وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی فریب کاری اور بڑی ملمہ سازی کی گئی, اور بڑا مکر و فریب کا ایک جال بچھایا گیا. 2013 سے آنورڈ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت کو ایک ہیرو بنا کر اور صادق و امین بنا کر پیش کیا گیا, یعنی جس کا آپ نے رزلٹ پوری اب قوم نے دیکھ لیا, اور اس طرح ماں اور بہنوں کے ذہنوں کو مسموم کیا گیا, اور اس طرح نوجوانوں کو بھٹکایا گیا اور راہ راست سے ہٹایا گیا, اور میڈیا کی پاور کو استعمال کیا گیا, سوشل میڈیا کی پاور کو, الیکٹرانک میڈیا کی پاور کو, نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز کے اندر بہت زیادہ اس کے اثرات آئے, کیونکہ ظاہر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ملک کی سیاست سے دور ہوتے ہیں, وہ میڈیا کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ صرف میڈیا کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں, تو جو میڈیا ان کو بتائے گا انہوں نے وہ اس کو لینا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو رزلٹ ہے آج نوجوانوں کی مایوسی کی صورت میں نکل رہا ہے کہ یعنی جس لیڈرشپ کو فلوٹ کیا گیا پاکستان میں, جس کی پرورش کی گئی اور جس کو ایک چلتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کو روک کر یہ کہا گیا کہ جناب ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ 4 سالہ جو ان کا دور ایک گزرا ہے اس کے اندر نہ دودھ کی نہریں بہیں نہ شہد کی نہریں بہیں, اور جو 2 کروڑ نوکریاں دینے کے وعدے تھے ان میں بلکہ پنجاب کے اندر ایڈیشنل تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے, اور جہاں پر 50 لاکھ مکان بنا کے دینے کے وعدے کیے گئے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے گلی محلوں میں لوگ اپنے اصلی مکان, اپنی ملکیتی مکان بیچ کر کرائے کے مکانوں پہ رہنے پہ مجبور ہو گئے. تو یہ جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان میں ترقی کا پہیہ رک گیا, اور پاکستانی معیشت جو ایک بہترین انداز میں سموتھلی چل رہی تھی, بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز باہر سے انویسٹمنٹ کی صورت میں آ رہے تھے, سی پیک کے پروجیکٹ چل رہے تھے آپ کے, اور آپ کے جے ویز ہو رہے تھے, چائنا کی ہزاروں کمپنیوں کے ساتھ آپ کے جے ویز فائنل ہو گئے تھے, اور پوری دنیا کا رجحان آپ کی طرف تھا. تو اس
ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو روک دیا گیا. اچھا سر، بہت اچھا ماشاء اللہ تفصیلی آپ نے جواب دیا. سر پریکٹیکل سٹیپس کیا ہوں گے؟ یوتھ کس کی طرف دیکھے؟ اب نون لیگ کیا کرے گی سر؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو اس وقت جب نون لیگ کا جو بنیادی ایجنڈا یہ ہے وہ اس میں ایک جو بہت ہی بیسک مقصد ہے وہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی راہ پہ پاکستان کو دوبارہ گامزن آف کرنا. کورس یس. اور اگر معیشت ہماری مضبوط، دو چیزیں ہیں، ایک معاشی مضبوطی ہے، دوسرا پولیٹیکل سٹیبلٹی. بالکل. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں معاشی سٹیبلٹی بھی نہیں آتی، کیونکہ فورن انویسٹرز بھی آنا پسند نہیں کرے گا. اکنامک سٹیبلٹی کی بنیاد اصل میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک نیریٹو کے اوپر اور ایک ہی نظام کے اوپر بالکل ذہنی طور پر متحد اور متفق ہو جائے. اور یہ جو ایک آپ دیکھیں کہ 76 سال سے اس ملک کے اندر ایک کنفیوژن چل رہی ہے، ہم کبھی قوم ہی نہیں بنے شاید، چلائی جاتی ہے کہ جناب یہاں پر پریزیڈنشل سسٹم بہتر ہے یا کہ جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم بہتر ہے کہ جناب یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بہتر ہے. تو یہ ساری چیزیں تو لوگوں نے آزما کے دیکھی ہوئی ہیں. اصل چیز ہے کہ ایک سسٹم کے اوپر متحد ہو جانا، اور وہ ہے جمہوریت. اچھا. اور جمہوریت ایک ایسا ٹیسٹڈ نظام ہے کہ جس سے بہتر نظام اس وقت دنیا کے اندر نہیں ہے. خاص طور پہ ہمارے معروضی حالات میں پاکستان کے جو حالات ہیں، ہم نے ڈکٹیٹرشپ کو بھی یہاں پر آزما کر دیکھ لیا. ڈکٹیٹرشپ کوڈنٹ ڈیلیور. دنیا کے بہت سارے ممالک میں ڈکٹیٹرشپ نے ڈیلیور کر کے دکھایا تو لوگوں نے اس نظام کو اپنا لیا، لیکن پاکستان کے اندر یہ ٹیسٹڈ ہے کہ یہاں پہ اس انداز میں ڈکٹیٹرشپ ڈیلیور نہیں کر سکی. ڈیلیور کرنا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو عدل و انصاف مہیا کرنا، لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایکول اپرچونٹی کے مواقع فراہم کرنا، اور بہت بڑی تعداد میں جابز کی پروویژن. وہ جابز کی پروویژن کیسے ہوگی؟ اکنامک سٹیبلٹی سے. جب فیکٹریاں لگیں گی، جب کارخانے لگیں گے، جب آپ کے بڑے بڑے مالز چلیں گے، جب آپ کے ہوٹلز چلیں گے، جب آپ کی ٹریڈ چلے گی، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بیسک جو ٹارگٹ ہے نون لیگ کا اس وقت یہ ہے کہ جو پاکستان جس اپنی منزل کی طرف گامزن تھا 2018 تک، اس کی طرف دوبارہ اس سفر کو جاری اور ساری کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور ہم نے یوتھ کو خاص طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ کا جو ٹیلنٹ ہے اس میں ہم جو سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. یوتھ کو آئی ٹی کے حوالے سے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل جو سکلز ہیں جس کی بنیاد پہ دنیا کی قوموں نے اور یوتھ نے ترقی کی ہے، اس طرف ہم نے لے کے آنا ہے. کوئی کورسز لانچ ہوں گے سر؟ کوئی یہ کورسز، بالکل کورسز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، اور کورسز جو ہیں وہ آئی ٹی بیسڈ کورسز بھی ہیں. اور اس کے علاوہ سکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سکلز کی جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ. اس طرح کا سر انیشیٹو بھی جماعت اسلامی کی جو فاؤنڈیشن الخدمت ہے انہوں نے بھی آئی ٹی کورسز کے لیے لی ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے آپ؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں جی الخدمت کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کے اندر. جو جس طرح یہ بڑا چیریٹی کا ادارہ ہے اور جتنی خلوص اور للہیت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں اس وقت غزہ کے لیے بھی بڑا کام کر رہے ہیں. اور غزہ کے اوپر ہر معاملے پہ آپ فلڈ آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی کلیمٹی آ جائے، اس میں الخدمت کا ایک بہت بڑا رول ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان کے لیے یہ رول ماڈل ہے. بالکل انشاءاللہ ایسی مزید بھی فلاح بہبود کی تنظیمیں ہونی چاہیے. یہ بالکل یہ تمام تنظیموں کو اس کے اندر تو کویسچن کوئی نہیں ہے. دیکھیں جو بھی تنظیم خدمت کرے گی، فی سبیل اللہ کام کرے گی، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور اس کے اوپر دیکھیں لوگوں کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پوری قوم کا اس وقت موٹیو ہو جانا چاہیے. جس طرح ہمارے فلسطینی بھائیوں کے جو اس وقت مسائل ہیں، جو ایک ظلم کے پہاڑ ان پر ڈھائے جا رہے ہیں، اور جو ایک صہیونی طاقتیں جو کہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ، اپنے اسلحے کی بنیاد پر انہوں نے پوری دنیا کو کیموفلاج کر لیا ہے، اور جس طرح بے دردی کے ساتھ قتل عام جاری ہے، میں سمجھتا ہوں پوری امہ کو، پوری دنیا کو، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اس کے اندر عیسائی اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو متحد اور متفق ہو جانا چاہیے کہ اس ظلم کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ روکنا ہے انشاءاللہ. سر بڑا امپورٹنٹ کوسچن جس پہ عوام اس وقت جواب چاہ رہی ہے، اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں سر؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، اور اس وقت پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے محمد نواز شریف کے. اچھا سر، باقی آپشن کیا نکال دی گئی ہیں جان بوجھ کے یا نہیں؟ باقی آپشن آپ نے ایک آپشن آزما کے دیکھ لی ہے جس کو بہت سج دھج کر تیار کیا گیا تھا. اس آپشن نے جس طرح نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا، اور جس طرح وائلنس کے لیے آمادہ کیا، کہ جس طرح ہمارا 9 مئی کا واقعہ ایک اندوناک واقعہ ہوا کہ ہمارے شہداء کی یادگاروں پہ حملے کیے گئے، ہمارے انسٹالیشنز پر حملے کیے گئے. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے جو کچھ سٹیچوز تھے ہمارے شہداء کے لگے ہوئے تھے، ان کو جس طرح ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو کیا یہ نیا پاکستان تھا جس کے لیے تیار کیا گیا تھا نوجوانوں کو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت یہ سارا کام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی مہربانی کی، اور اس شخص کو
جو اپنے آپ کو وقت کا فرعون کہتا تھا، اس کو ایک لیگل پروسیجر کے تحت اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی نے اپنے پروسیجر کے تحت اس کو نااہل کیا. ووٹ کے ذریعے اس کو نااہل کیا گیا. اس کے اندر کسی اور کا رول نہیں ہے. ووٹ کے ذریعے اس کو نکالا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا جو خود پارلیمنٹ نے ڈسکوالیفائی کیا. تو یہ بھی ایک نظام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو آئندہ آنے والا دور ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ریونج نہیں ہے. ہمارے ذہن کے اندر پی ایم ایل این جو ہے یہ ایک بڑی ہی ایسی جماعت ہے کہ جو کہ پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، قومی ہم آہنگی سے چلنا چاہتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے بھی ہمارے رابطے موجود ہیں. میں یہی سر میرا اگلا کوشچن تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی بھی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. پھر سندھ میں دیکھیں تو ہم ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ کے رابطے میں ہیں، پھر فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. تو یہ سب کو آپ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی شکل میں اور کچھ معاملات مناسب نہیں رہے. تو ابھی کس طرح سے بہتر ہوں گے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی چاہے کوئی لسانی جماعتیں ہیں، قومی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، سب کو مل کر چلنا چاہیے اور مساق معیشت کے اوپر ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کی سربلندی اور معاشی ترقی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور تمام جماعتیں اس کے لیے متحد اور متفق ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمد نواز شریف جو ہیں وہ قومی یکجہتی کی علامت ہیں. اور محمد نواز شریف کے اوپر خاص طور پہ جو قومیت پرست جماعتیں ہیں، لسانی جماعتیں ہیں، جو چھوٹی جماعتیں ہیں، جن کے جو بہت فرسٹریٹڈ نیشنز ہیں، ان کا ایک بڑا اعتماد ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کہ بالکل امپارشلی اور نیوٹرل ہو کر ان کے مسائل کا بھی حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان کو پورے قومی دھارے کے اندر لانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. انشاءاللہ سر. اچھا سر، نواز شریف صاحب اوبیسلی پہلے بھی ہم دیکھتے رہیں گے ان پاور رہے ہیں اور ان سے اوبیسلی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. تو کیا ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ بہتری لے کے آئیں گے اپنے کام کے اندر مزید؟ دیکھیں، ہر آنے والا جو دن ہوتا ہے وہ بہتری کی طرف، آپ انسان جو ہوتا ہے وہ تو غلطیوں کا پتلا ہے بالکل، اور اس کو اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو ریفائن کرتے رہنا چاہیے. کوئی ظاہر ہے کہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس ملک کے اندر جو پولیٹکس ہوگی وہ زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہوگی اور اسی کے اندر ملک کی بقا اور ملک کی ترقی ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور عوام کو میسیج دینا چاہوں گا کہ جب تک ساری پارٹیاں اکٹھے ہو کے پاکستان کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچیں گے، حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. حافظ محمد نعمان صاحب اینڈنگ کی طرف چلیں گے پروگرام کی. ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو سر؟ بس میں دیکھیں یہ خاص طور پہ نوجوانوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ پرفارمنس کی جو کمپیریزن ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ ہمیشہ کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے 76 سالہ دور کے اندر آپ تمام ادوار کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کارکردگی کس کی بہتر رہی. آپ جب بھی کوئی پولیٹیکل فیصلہ کرتے ہیں اور جب بھی آپ نے آئندہ آنے والے جنرل الیکشنز کے اندر آپ نے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے، تو آپ کارکردگی کا موازنہ کریں. آپ جذبات سے ذرا ہٹ کر آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ترقی میں کہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ ایک طرف اور دیکھیں کہ محمد نواز شریف کے اقتدار کے چند سال ایک طرف، تو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کس دور میں ہوئی، ایجوکیشن کے اندر ڈیولپمنٹ کس دور میں ہوئی، ہیلتھ کے اندر ڈیولپمنٹ کس دور میں ہوئی، اور جو مختلف آپ کے سوشل سیکٹرز ہیں ان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو آپ اس کارکردگی کے موازنے کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کریں. تو انشاءاللہ جب آپ کا فیصلہ عقل کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر ہوگا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات برکت بھی ڈالے گی اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسائل سے چھٹکارا ملے گا اور پاکستان ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا. سر 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. عوام کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے کہ گھروں سے نکلے اور ووٹ دیں سر؟ میرا خیال ہے کہ یہ قومی فریضہ ہے اور پوری قوم کا فرض ہے. کوئی بندہ گھر میں نہ بیٹھے، پوری قوم باہر نکلے اور اس موقع پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے اور جو قومی رائے ہوگی ہم اس کا احترام کریں گے. چلو، بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سر آپ. تھینک یو.